السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض بزمی میں خوش آمدید۔ آپ سب کو بتا دوں کہ آج ایک دوست نے جو ہے URL میں سیو کیا ہے، تو چینل کا نام ہمیں آفیشیل ختم کر کے صرف رکھ دیا گیا ریاض بزمی۔ اگر آپ YouTube پہ سرچ کریں گے ریاض تب بھی میرا چینل سامنے آ جائے گا، اگر صرف لکھیں گے بزمی تب بھی آ جائے گا، اگر پورا لکھیں گے چینل کا نام پورا ہو گیا ریاض بزمی۔ تو ویلکم جی، خوش آمدید۔ آج ہم نے لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے۔ تو لیکچر نمبر 24 کے اندر اردو گرامر کا پورشن ہم نے کل سے شروع کیا ہوا ہے یہ حصہ۔ اس میں فعل اور فاعل کی مطابقت اور اہم قواعد پر جو ہے وہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ 3 اردو کی جملاتی ساخت جو ہے یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انگریزی کے اندر جو ہے وہ فاعل پہلے آتا ہے، پھر یعنی کہ پہلے آتا ہے سبجیکٹ، پھر ورب یعنی کہ فعل، پہلے فاعل پھر فعل اور آخر میں مفعول ہوتا ہے انگریزی میں، جبکہ اردو کے جملے کے اندر پہلے فاعل ہوتا ہے پھر مفعول اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ فعل آ جاتا ہے۔ آج ہم نے وہ کرنے جانا ہے۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں جو غیر اردو دان طبقہ ہے یا جو پاکستان کے نہیں ہیں، مثلا ہمارے پشاور کے پٹھان بھائی، مثلا معذرت کے ساتھ فیل نہیں کرنا کیونکہ الحمدللہ میرا یہ چینل بڑی دور تک دیکھا جا رہا ہے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دیتے ہیں، یعنی کہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے وہ چند ایک بنیادی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ میں نے اور دیکھا ہوا کہ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی اگر مطابقت کے یہ چند ایک اصول ہیں ان کو پڑھا ہوا ہو تو یہ غلطی نہیں ہوگی آپ کی تحریر کے اندر۔ تو ان کی تحریر جب پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے اس طرح کی بیسک ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو بندہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو بڑی حیران کن ہے، اتنا پڑھ لے کہ ابھی اتنا نہیں پتہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو گرامر کا پورشن، کیونکہ امتحان کے اندر کوئی پتہ نہیں، کبھی کبھار وہ گرامر کو بھی ٹچ دے دیتا ہے PPSC کے امتحان میں یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے امتحان میں یا لیکچرر کا یا جو بھی آپ امتحان دینے جا رہے ہیں گریجویشن لیول پہ جتنے امتحان ہوتے ہیں، یہ اردو کی بیسک چیزیں میں انہی پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اور زیادہ گہرائی میں اس لیے نہیں جاتا کہ اگر گرامر کی زیادہ گہرائی میں ڈیپ جائیں تو کچھ بندوں کے پھر اوپر سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا میں جتنا امتحانی نقطہ نظر سے اہم چیزیں صرف ان پر ڈسکس کرتا ہوں۔ تو آج کا لیکچر جی آپ نے انشاءاللہ اینڈ تک دیکھنا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اب ویڈیو کو ذرا تھوڑا سا چھوٹا کروں، کیونکہ دوست کہتے ہیں جی لمبی ویڈیو لوگ دیکھتے نہیں، ہماری سائیکی بنی ہوئی ہے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ ہم ویڈیو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن مجبوری ہے کہ بڑی چیز کو کور کرنا ہوتا ہے۔ میں وہ ایک کمرشل ٹائپ نہیں کہ صرف 5 منٹ کی بنائی اور اس کے بعد کہا کہ جی مزید کے لیے میرا لنک دیکھیں۔ اچھا جی، تو اردو گرامر میں فعل اور فاعل کی، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فاعل بدل جاتا ہے تو فعل کی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ علی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں دوسری طرف جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ زرینہ پڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی ہمارا فاعل چینج ہوا ہے آٹومیٹیکلی اس کا فعل بھی جو ہے اس کی حالت بھی بدل گئی ہے۔ علی مذکر تھا، اس حوالے سے اس کا جو فعل ہے وہ آ گیا، اور چونکہ زرینہ جو تھی وہ مؤنث تھی تو اس حوالے سے اس کا فعل جو ہے وہ مؤنث شکل کے اندر آ گیا۔ تو اس حوالے سے کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم چونکہ اہل زبان تو ہم نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پنجابی اسپیکنگ بھی ہم آٹومیٹیکلی ان بلٹ ہی کچھ نہ کچھ چیزیں ہم درست کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو غیر زبان ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ یہ رول پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن ہمیں رول پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو آج ہم انہی کے مطابق سب سے پہلے مطابقت کی، آج ہمارا جو ٹاپک ہے فعل اور فاعل کی مطابقت، اہم قواعد۔ مطابقت کے جو لغوی معنی یعنی کہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر معنی ہوتے ہیں وہ موافق کرنا، کے مطابق کرنا، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ قواعد کی روح سے اگر دیکھا جائے مطابق کرنا بھی ہوتا ہے۔ قواعد کی روح سے اگر دیکھیں تو فعل کی اپنے فاعل کے حوالے سے مطابقت جو ہے وہ دیکھنا، اور مفعول کے ساتھ صفت کی، ٹھیک ہے، فاعل کی اپنے مفعول کے ساتھ اور اس کے ساتھ صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے ذہین لڑکا، اب ذہین کیا ہے؟ صفت ہے، اس میں موصوف کیا ہے؟ لڑکا۔ تو صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ علامت اضافت یہ ہوتی ہے کا، کی، کے وغیرہ کی اپنے مضاف کے ساتھ جو نسبت کو مطابقت کہتے ہیں۔ مثلا یہ مثالیں میں نے آپ کو دے دی، اسلم 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے، نمرہ 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، تو اس حوالے سے یہ جو ہے آ گئی۔ اب اس کے بعد رول نمبر چند ایک اہم قواعد ہیں جن پر جو ہے وہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اینڈ تک دیکھیں گے، بہت زیادہ لمبی نہیں بنائیں گے۔ تو بعض فاعل جو ہیں، فاعل تعظیمی، جب ان کے اندر ضمیر استعمال کی جاتی ہے، ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ کسی وہ لفظ ہوتا ہے جو اصل نام کی بجائے ہم اس کی استعمال کرتے ہیں، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں جی علی اچھا لڑکا ہے، علی صبح سویرے اٹھتا ہے، علی دانت صاف کرتا ہے۔ تو اگر یہ بار بار علی کا تذکرہ آئے گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جملے کے اندر وہ حسن اور وہ دلکشی نہیں رہ جاتی، لہٰذا ہم پہلے تو علی کا نام استعمال کر لیتے ہیں، علی اچھا لڑکا ہے، وہ دانت صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وہ ہے یہ ضمیر ہے۔ تو ایسی ضمیر جو تعظیمی ہو، تعظیمی ضمیر جب بھی آئے گی تو اس کا فعل جو ہے وہ جمع کی صورت میں آئے گا۔ مثلا میرے والد صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ والد تو ایک ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس میں جو اس کا فعل ہے وہ اس کے اندر جمع والا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لا رہے ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ تو ہونا چاہیے لا رہا ہے، لیکن یہ فعل تعظیمی۔ یا میرے استاد محترم ابھی آرام فرما رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تعظیمی ضمیر۔ تو تعظیمی ضمیر جب بھی آئے گی، فعل جو ہے وہ ہمیشہ جمع میں استعمال ہوگا، اور بے شک اس سے واحد شخص ہی مراد ہوتا ہے۔ جیسے استاد ایک ہے، والد ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اس کا جو فعل ہے وہ جمع والا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ والد صاحب ابھی تشریف نہیں لائے، آپ لاہور سے کب لوٹیں گے؟ حالانکہ آپ لاہور سے کب لوٹو گے بھی تو آ سکتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس کا جو فعل ہے بطور جمع استعمال کیا ہے۔ آگے ہے جی رول نمبر 2۔ چند ایک اہم قواعد میں نے لکھے ہیں، ان کے علاوہ چند ایک ضمنی قواعد بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بیسک کے اندر نہیں آتی، اس لیے میں نے ضروری جو ہیں ان کو لکھا ہے۔ دوسرا رول ہے جی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جملے میں فعل ایک لیکن فاعل زیادہ ہو، یعنی کہ کام تو ایک ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، کام ایک ہے لیکن فاعل یعنی کہ کام کرنے والے زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جمع کی صورت میں ہوں، یعنی کہ فاعل زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہے، تو فعل کی تذکیر و تانیث یعنی کہ وہ جو فعل ہوگا اس کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا آخری فاعل کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ فعل زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ، اور جو فعل ہے اس کی تذکیر و تانیث، ہم نے فعل کو مذکر لکھنا ہے یا مؤنث، وہ آخری کے مطابق ہوگا۔ مثلا لڑکے اور لڑکیاں ہنس رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے آیا لڑکے، حالانکہ لڑکے مذکر ہیں، آخر میں ہم نے بتایا کہ ایک سے زیادہ ہیں، کام ایک ہے، سارے ہنس رہے ہیں، لڑکے بھی ہنس رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہنس رہی ہیں، لہٰذا اب یہاں ہم اس میں کریں گے کہ لڑکے جو تھے گو کے مذکر تھے، لیکن آخری کو ہم نے دیکھنا ہے، لڑکیاں ہنس رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے اگر اس کو الٹ کر دوں میں تو یہ ہو جائے گا کہ لڑکیاں اور لڑکے ہنس رہے ہیں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اگر جملے میں ایک فعل ایک ہے، کام ایک ہے، لیکن فاعل ایک سے زیادہ ہے، تو پھر ہمارا فعل کی تذکیر و تانیث یا فعل کس کے مطابق آئے گا؟ آخری فاعل کے مطابق آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور ضمنی رول جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے، ابھی میرے ذہن کے اندر آیا، وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بعد میں اسکپ ہو جانا ہے، اگر میں کہوں کہ اینڈ پہ بتاؤں گا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کا لفظ استعمال آ جائے جملے کے اندر، ہم، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی فاعل جو ہے وہ فعل جو ہے وہ جمع کی صورت میں آتا ہے۔ مثلا لڑکوں نے کہا ہم آتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ لڑکے مذکر ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں یا آتی ہیں، لہٰذا یہاں بھی ہوگا لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم کے ساتھ ہمیشہ فعل جو ہے وہ جمع والی صورت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ آگے جی اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا رول ہے کہ اگر کسی جملے میں فعل ایک ہے، کام ایک ہی ہے جملے کے اندر، لیکن فاعل جو ہے وہ واحد مذکر زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جملے کے اندر کام ایک ہے لیکن فاعل لڑکے زیادہ ہیں، لڑکیاں کم ہیں، یا لڑکی ایک ہے، دو لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر جو ہے وہ کہتا ہے اور مؤنث فاعل صرف ایک ہو، یعنی کہ میں نے پہلے بتا دیا جملے میں کام ایک ہے، فعل ایک ہے، لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، مردوں کی تعداد زیادہ ہے، عورت ایک ہے، تو پھر جو ہے وہ فعل کس کے مطابق آئے گا جی؟ تو فعل جو ہے وہ جمع مذکر ہی آئے گا اس صورت میں،
کیونکہ جملے کے اندر فعل ایک ہے، فاعل واحد مذکر زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، لیکن فیمیل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت جو ہے یا لڑکی ہے وہ ایک ہے، تو اس کا فعل ہمیشہ جو ہے وہ جمع مذکر ہی آتا ہے. جیسے نعیم محسن یہ دو لڑکوں کے نام ہیں، اور سعدیہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب حالانکہ آخر میں سعدیہ آئی ہے تو ہم اسے یوں نہیں کر سکتے نعیم محسن اور سعدیہ پڑھ رہی ہے، کیونکہ ہمارا رول بتاتا ہے کہ جب جملے کے اندر کام ایک ہے، دو فاعل اگر دو یا دو سے زیادہ جو ہیں وہ فاعل اگر مذکر ہیں اور صرف ایک فقط ایک مؤنث فاعل ہے تو پھر اس کی تذکیر و فعل جو ہے وہ مذکر آئے گا اور جمع والی صورت کے اندر آتا ہے ہمیشہ. یہ صرف اور صرف 13 رول میں نے آپ کو لکھے ہیں. اگر آپ ان پہ عبور حاصل کر لیں تو کئی آپ کی تقریر و تحریر کی جو غلطیاں ہیں وہ نکل جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا ہے جی کہ اگر کسی جملہ میں فاعل ضمیر یعنی کہ ضمیر جو نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، وہ، اس، تم، ان، تو یہ ساری ضمیریں ہیں، یعنی کہ فاعل ضمیر جمع ہو اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوں، یعنی کہ جملہ کے اندر جو فاعل ہیں اور ضمیر جو ہیں وہ جمع ہے، یعنی کہ زیادہ ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، ایک سے زیادہ، اور ان میں مذکر بھی ہے، ممکن ہے ایک مذکر ہو ایک مؤنث بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا، فعل ہمیشہ مذکر آئے گا. اب یہ عقل سے بعض اوقات ایسی ہم تحریر میں غلطیاں کر جاتے ہیں تو فعل جو ہے وہ مذکر آئے گا. مثلا بشرا نے اپنے بیٹے سے کہا، اب بشرا جو ہے وہ مؤنث ہے، بیٹا اس کا مذکر ہے. بشرا نے اپنے بیٹے سے کہا اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے. ہم نے کہا تھا جو ہے وہ جملے کے اندر ضمیریں زیادہ ہیں، ہم بھی ایک ضمیر ہے، اپنے یہ بھی ایک ضمیر کی قسم ہے، تو جملہ میں ایک سے زیادہ ضمیریں ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، تو فعل جو ہے وہ ہمیشہ مذکر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، ایک اور مثال، رشید نے میاں بیوی سے کہا، کہہ دیا اب تم یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی کہ میاں بیوی، اب آخر میں تو بیوی آ رہا ہے، چلی جاؤ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ. آگے جی پانچواں ہے رول، پانچواں قاعدہ، جب کوئی جملہ دو یا دو سے زیادہ ایسے اسماء، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، یا ضمائر پر مشتمل ہو، ضمیر کی جمع ضمائر، یعنی کہ جملے کے اندر جو ہے وہ دو فاعل بھی دو اسم بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں جو مختلف جنس کی ہیں اور تعداد بھی جو ان کی ہے وہ مختلف ہے، تو فعل عموماً سب سے قریب اسم کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، قریب اسم سے مراد جو فعل کے قریب آخری اسم ہوگا یا ضمیر ہوگی، فعل جو ہے وہ اسی کے تابع ہوگا. ٹھیک ہے جی، مثلا آدمی کے دو کان، دو آنکھیں اور ایک منہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں دو اسم، کان کیا ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، دو آنکھیں، یہ آنکھ بھی ایک اسم چیز کا نام ہے، اور ایک منہ بھی اسم ہے، لہٰذا ایک سے زیادہ اسم آئے اور ہمارا فعل کس کے تابع ہوا، ہمارا فعل جو ہے وہ آخری اسم کے تابع ہو گیا. جیسے اگر اسے میں الٹ دوں، آدمی کے، اگر میں کہوں کہ آدمی کا ایک منہ، دو کان اور دو آنکھیں ہوتی ہیں، پھر کیا ہوگا، ہوتی ہیں، پھر وہ جمع والا صیغے کے اندر آ جائے گا کیونکہ آخری پھر بدل جائے گا. اس کے بعد جو ہے یہ چھٹا ہے ہمارا رول. مثلا ایک اور مثال لکھی، اس کے پاس ایک تھیلا، یہ اسی کا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسم ہوں جملے کے اندر، یا دو یا دو سے زیادہ ضمیریں ہوں، تو فعل آخری کے مطابق ہوتا ہے. اسی کی ایک مثال ہے، اس کے پاس ایک تھیلا، چند کپڑے اور 5 کتابیں تھیں، یعنی کہ کتاب جو ہے وہ بطور مؤنث مستعمل ہے اردو ادب کے اندر، تو لہٰذا ہم نے تھیں یعنی کہ جو فعل ہے وہ ہمارا مؤنث جمع کی صورت میں آ گیا. چھٹا رول ہے جی، اگر جملے میں دو یا دو سے زیادہ ہم جنس صفات آ جائیں، صفتیں آ جائیں جو ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں، تو فعل واحد آئے گا اور اس کی جنس فاعل کے تابع ہوگی. یعنی کہ اگر وہ فاعل مذکر ہے تو وہ فعل بھی مذکر ہو جائے گا، اگر وہ مؤنث ہے تو وہ فعل بھی مؤنث ہو جائے گا. یعنی صفت کے مذکر ہونے کی صورت میں فعل مذکر، اور صفت کے مؤنث ہونے کی صورت میں فعل جو ہے وہ مؤنث ہو جائے گا. جیسے رشوت لینے سے کم ہمتی، ٹھیک ہے، یہ اب صفتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمت ہونا یہ ایک صفت کا نام ہے.
رشوت لینے سے کم ہمتی بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال ہے، مسلسل جھوٹ بولنے سے روب، دبدبا اور وقار جاتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں فعل جو ہے یہ ہماری مؤنث کی صورت میں آ گیا ہے اور واحد کی صورت میں، لیکن یہاں پہ مذکر کی صورت میں آ گئے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ صفت میں ہم جنس صفات آئیں تو فعل جو ہے وہ واحد آئے گا، اور اس کی جنس جو ہے وہ اگر آخری جو صفت ہے وہ مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہو جائے گا، اگر وہ آخری مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث کے تابع ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے روب، دبدبا اور وقار جاتا رہتا ہے۔ یہاں کیا ہے، رشوت لینے سے کم ہمتی اور بزدلی، کم ہمتی بھی مؤنث میں مستعمل ہے اور بزدلی بھی مؤنث میں مستعمل ہے۔ 7واں رول ہے جی کہ جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ایسی ضمیروں پر مشتمل ہو، ضمیر میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، ایسا لفظ جو کسی جو ہے وہ شخص کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، اور جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ایسی ضمیروں پر مشتمل ہو جس کی نوعیت الگ الگ ہو، یعنی کہ کوئی متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، کوئی مخاطب، ٹھیک ہے، اور کوئی غائب۔ ضمیروں کی یہ قسمیں ہیں نا، مخاطب، متکلم کہتے ہیں یعنی کہ میں خطاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں متکلم ہوگا، خطاب کن سے ہے، وہ ہو گیا مخاطب، اور غائب کون ہے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، میں، وہ، اور میں، آپ اور وہ، اس کے اندر یہ ضمیروں کی قسمیں ہیں۔ میں جو ہوا وہ متکلم ہو گیا، وہ جو ہے وہ ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں جی، جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ایسی ضمیروں پر مشتمل ہو جن کی نوعیت الگ الگ ہو، یعنی کوئی متکلم، کوئی مخاطب اور کوئی غائب ہو، تو فعل جمع آئے گا۔ جیسے ہم تم ساہیوال گئے، ہم تم ساہیوال گئے، یعنی کہ فعل اس صورت میں جمع کی صورت میں آتا ہے، یا تم ہم ساہیوال گئے دونوں صورتوں کے اندر آ جائے گا۔ وہ اور میں راستہ بھول گئے، اب وہ ضمیر غائب ہے، میں جو ہے یہ ضمیر حاضر ہے، راستہ بھول گئے، وہ اور میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں اور تم مل کر کھانا کھائیں گے۔ آگے جو ہے وہ قاعدہ نمبر 8 ہے ہمارا کہ جب فاعل اسم جمع ہو، اسم جمع یعنی کہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں کہ وہ نظر تو واحد آتا ہے لیکن ان کے اندر بڑی تعداد ہوتی ہے، جیسے فوج جو ہے اس میں جمع ہے، اب ہمیں نہیں پتہ فوج میں 10 لاکھ فوجی بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی تجاوز کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ میں کہتا ہوں جی جماعت کے اندر، جماعت، اب اگر کلاس روم ہے تو کلاس روم میں 10 بھی طالب علم ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اس میں جمع۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں، جب فاعل اس میں جمع ہو تو فعل واحد ہوگا، یعنی کہ اس کا ہر صورت میں فعل جو ہے وہ واحد آئے گا اور فاعل کی مناسبت سے مذکر یا مؤنث بن جائے گا۔ جیسے ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے، ریوڑ کہتے ہیں یہ بھیڑوں کے غلے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ریوڑ کے اندر جو ہے وہ 100 بھیڑ بھی ہو سکتی ہے، بھیڑ بکریاں ہو سکتی ہیں، 500 بھی ہو سکتی ہیں، تو ریوڑ چونکہ اردو کے اندر بطور مذکر مستعمل ہے تو ہم نے کہا کہ جب جو ہے فاعل اس میں جمع ہو تو اس کا فعل جو ہے وہ آئے گا جی، اگر واحد آئے گا، اور اگر وہ جو ہے وہ اس میں فاعل جو ہے اس میں جمع جو ہے اگر وہ مذکر ہوگا تو اس کا فعل بھی مذکر ہو جائے گا، اگر یہ اس میں جمع جو ہے مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی مؤنث ہو جائے گا۔ جیسے ریوڑ جنگل میں چر رہا ہے، اب اگر ہم کہیں نا ریوڑ جنگل میں چر رہی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ریوڑ اردو کے اندر جو ہے یہ بطور مذکر مستعمل ہے۔ ہجوم نعرے لگا رہا ہے، اگر میں کہوں کہ ہجوم نعرے لگا رہی ہے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہجوم اردو میں بطور مذکر مستعمل ہے۔ فوج تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، لہذا فوج کا جو لفظ ہے اردو کے اندر بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے اگر میں کہوں کہ فوج تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے تو یہ ٹوٹل ہی غلط ہو جائے گا، اور بلاول والی بات ہو جائے گی کہ جس نے کہا تھا کہ بارش آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو وہ ایک طرح سے مذاق بن جائے گا۔ آگے جی، رول نمبر یا قاعدہ نمبر 9، یعنی کہ کتابوں، رسالوں اور اخباروں، یہ سوری غلطی سے یہاں پہ اخباروں لکھنا تھا، رسالہ لکھا گیا، میں ذرا درستی کر دوں اس کی، اخباروں،
کتابوں، رسالوں اور اخباروں کے نام جمع کی صورت میں ہوں تب بھی واحد کے مثل استعمال ہوتے ہیں اور ان کے لیے فعل واحد آتا ہے، تاہم نوعیت کے اعتبار سے جو ہے یہ مذکر یا مؤنث بن جاتا ہے، جیسے خطوط غالب چھپ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ خطوط غالب یہ ایک کتاب بن گئی اور کتاب اردو کے اندر مؤنث مستعمل ہے۔ ادبی دنیا مجھے آج ملا ہے، چونکہ ادبی دنیا ایک رسالے کا نام ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس کا فعل جو ہے وہ بطور مذکر آ جائے گا واحد کی صورت میں۔ ادبیات تاحال شائع نہیں ہوا، ادبیات بھی ایک رسالے کا تحقیقی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تحقیقی جریدہ ہے، لہٰذا یہ اس کا فعل بھی بطور واحد اور مذکر کی صورت میں آئے گا۔ آگے جی رول نمبر 10واں ہے، جملہ میں اگر ایک سے زیادہ مفعول ہوں، یعنی کہ مفعول ایک سے زیادہ ہے، مفعول کہتے ہیں فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پہ کام واقع ہوتا ہے، جیسے کہ استاد وائٹ بورڈ پر لکھ رہا ہے، استاد فاعل ہے، لکھنا جو ہے وہ فعل ہے اور وائٹ بورڈ مفعول ہے کیونکہ اس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے۔ تو آگے ہے جی جملہ میں ایک سے زیادہ مفعول ہوں تو فعل آخری مفعول کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آخری مفعول واحد ہے تو ہمارا فعل بھی واحد آ جائے گا، اگر وہ جمع ہے آخری مفعول تو ہمارا جو ہے وہ کہہ لیں فعل بھی جمع آ جائے گا، اگر آخری مفعول مذکر ہے تو ہمارا فعل بھی مذکر ہو جائے گا، اور اگر آخری مفعول مؤنث ہے تو ہمارا فعل بھی مؤنث کی حالت میں اختیار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا میں نے 2 قلم 4 پینسلیں خریدیں، اب کیونکہ پینسل جو ہے یہ بطور مؤنث مستعمل ہے، اگر میں اسے الٹ کر دوں کہ میں نے 4 پینسلیں اور 2 قلم خریدے، کیونکہ قلم جو ہے یہ بطور مذکر مستعمل ہے، میں نے 4 پینسلیں اور 1 قلم خریدا، کیونکہ آگے اگر 2 قلم ہوتے تو پھر آ جانا تھا خرید دے، کیونکہ قلم زیادہ ہے جمع آ گئی۔ آخری ہم نے کہا تھا مفعول جو ہے اگر وہ اپنی اس حالت میں ہوگا، اگر وہ واحد مذکر ہے تو اس کا فعل بھی ایسے آئے گا، اگر وہ جمع مذکر ہے تو اس کا جو ہے وہ فعل وہ بھی جمع مذکر کی صورت میں آتا ہے۔ آگے جی رول نمبر 11 ہے کہ اگر فاعل 2 ہوں، یعنی کہ جملے کے اندر 2 فاعل ہیں اور جملے میں لفظ دونوں آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر فعل بھی جمع آئے گا۔ مثلا اکرم اور علی دونوں لاہور چلے گئے، طاہرہ اور اس کی بہن دونوں لوٹ آئیں، یہاں پہ جو تھا اکرم بھی مذکر ہے علی بھی مذکر ہے، اس کا فعل دونوں جمع کی صورت میں آئے، لہذا اس کا فعل بھی جمع آئے گا۔ طاہرہ بھی مؤنث ہے، اس کی بہن بھی مؤنث ہے، دونوں لوٹ آئیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے 12واں ہے جی کہ جب جملے میں فاعل یا مفعول 2 یا 2 سے زیادہ ہو، یعنی کہ فاعل بھی جملے میں 2 ہیں اور ممکن ہے مفعول بھی جملے میں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، تو ان کے آخر میں لفظ سب آ جائے، ٹھیک ہے، اگر ان کے آخر میں سب کا لفظ آ جائے تو فعل جنس اور تعداد میں آخری اسم کے مطابق ہوگا یا آخری اسم کے تابع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کا مال اسباب، جاگیر، مکانات سب کچھ بک گئے۔ اب مکانات، مکان کی جمع ہے مکانات، تو اگر یہ ہوتا نا مکان بک گیا پھر آ جانا تھا آخری، اگر یہ ہم اسے کر دیں نا مکان تو پھر ہونا تھا اس کا مال و اسباب، جاگیر، مکان سب بک گیا، لیکن یہاں پہ آیا ہوا ہے مکانات، یہ مکان کی جمع ہے، لہٰذا مکان اردو میں بطور مذکر مستعمل ہے، لہٰذا مکان کی جمع مکانات، یہ جمع کی صورت میں آیا ہے ہمارا جو آخری جو ہے مفعول، تو لہٰذا اس میں یہ ہمارا فعل بھی جمع مذکر کی صورت میں آئے گا۔ اگر اسے یوں کر لیں اس کا مال اسباب گھر بار سب بک گیا، اب گھر بار، گھر جو ہے وہ واحد مذکر ہے لہٰذا بک گیا آئے گا۔ آخری رول ہے جی ہمارا تاہم، اس کی ایک ذیلی سی قسم ہے، تاہم اگر آخر میں سب کچھ کا لفظ آ جائے، یعنی کہ بے شک اس سے پہلے مذکر ہے مؤنث ہے، لیکن اگر جملے میں سب کچھ کا لفظ آ جائے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر جی یہ ہوگا کہ فعل ہر حالت میں واحد مذکر آئے گا۔ ندیم کی دکان، کوٹھی، عزت سب کچھ جاتا رہا، ٹھیک ہے، اگر سب کچھ کا لفظ آ جائے تو پھر ہر صورت کے اندر فعل جو ہے وہ واحد مذکر کی صورت میں آتا ہے۔ یہ چند ایک استثنائی صورتیں ہیں۔ آگے جی ہے 13واں، جملہ میں مختلف قسم کے
جو ہے وہ اسم آئے تو فعل آخری اسم کے مطابق ہوتا ہے. مثلا میں نے 1 بیل 2 بکرے اور 3 بھینسیں خریدی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر میں اسے یہ کر دوں کہ میں نے جو ہے وہ 2 بکرے 3 بھینسیں اور 1 بیل خریدا ہے، پھر چونکہ بیل واحد مذکر ہے تو ہمارا فعل بھی واحد مذکر جو ہے وہ آئے گا. تو آج جی ہم نے سیکھا ہے کہ اردو کی تقریر و تحریر کے اندر جو ہے یہ مطابقت کی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، یعنی کہ فعل کی مطابقت جو ہے وہ بالحاظ فاعل اور بالحاظ مفعول جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، اگر ہم ان چند قواعد پر جو ہے وہ ان کو ایک نظر اچھی طرح سے دیکھ لیں تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو غیر ملکی ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ چیزوں کا پتہ ہے نا کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. غیر ملکیوں کو یا جن کی یہ زبان نہیں ہے وہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو جو ہے وہ مذکر بنا دیتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان قواعد سے آشنا نہیں ہوتے ہیں. چلیں جی، آج ہمارا لیکچر نمبر 24 تھا اردو گرامر کے حوالے سے. ہم نے کوشش کی کہ مطابقت کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا جائے. تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم لائک کر دیجئے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ لائک کرتے ہیں یوٹیوب اس ویڈیو کو پروموٹ کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے یونیک جو سبسکرائبر کی تعداد کوئی 2100 کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ بہت کم لوگ ہیں. بھئی اگر آپ استفادہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صرف ایک ہلکا سا آپ سبسکرائب کا بیل آئیکن کو جو ہے وہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور بیل آئیکن دبا کے آل کا جو ہے وہ کلک کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.